بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریہ حدیث و سنت پر میں نے تنقید کی، جس میں ایک اہم جزو یہ تھا کہ انہوں نے سنت اور حدیث کی اصطلاحات کے مفہوم میں تبدیلی کی ہے۔ اس پر ان کے بعض عذرخواہوں کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اصطلاحات پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بات اصطلاحات پر اجارہ داری کی نہیں بلکہ علمی دیانت کی ہے۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں۔ اصطلاحات اچانک وجود میں نہیں آتی، بنتے بنتے بنتی ہیں۔ ایک خاص مفہوم ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، پھر اہل فن جب کسی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سارا مفہوم اس ایک لفظ میں موجود ہوتا ہے اور وہ اسے اسی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا کوڈ ورڈ ہو جاتا ہے، جسے ڈی کوڈ کیا جائے تو وہ سارا مفہوم کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی علم میں، کسی بھی فن میں یہ رویہ سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ اس فن یا علم کے مخصوص اصطلاحات کو ان مخصوص مفاہیم کے بجائے دیگر مفاہیم پہنائے جائیں، اور جب پوچھا جائے کہ اس اصطلاح کا یہ مفہوم تو نہیں ہے تو جواب میں کہا جائے لیکن میں اسے اس مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے فراہی مکتب فکر کے تصور نظم قرآن پر بحث کے دوران میں کہا کہ سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ مل کر ایک گروپ بناتی ہیں، تو کیا اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ اس مکتب فکر کے اصولوں کی روشنی میں گروپ تو مسلسل صورتوں سے بنتا ہے، جیسے سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کو وہ ایک گروپ کہتے ہیں، جبکہ سورۃ محمد اور سورۃ الفتح تو 26ویں پارے میں۔ کیا اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں یہاں گروپ کا لفظ اس مفہوم میں استعمال نہیں کر رہا بلکہ میری مراد یہ ہے کہ ان چاروں صورتوں میں جہاد کے متعلق احکام ہیں اور لغوی طور پر انہیں گروپ کہنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور اس طرح میں خلط مبحث دور کر رہا ہوں؟ یا مثلا اس مکتب فکر میں صورتوں کے جوڑے کی ترکیب ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ سورۃ صاد اور اس کے جوڑے سورۃ قاف میں یہ کچھ کہا گیا ہے، تو کیا ہمارے المورد کے ساتھ ہی فوراً ہی یہ اعتراض نہیں جڑیں گے کہ یہ دونوں صورتیں جوڑے نہیں ہیں، مثنیٰ نہیں ہیں، کیونکہ صاد کا مثنیٰ الزمر ہے اور قاف کا مثنیٰ الذاریات ہے؟ کیا اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجی میں تو یہاں مثنیٰ یا جوڑا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ صاد اور قاف کا ابتدائی حصہ بالکل یکساں ہے، دونوں کو دیکھیے نا، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، اور پھر آگے پہلا رکوع پڑھیے، دونوں صورتوں میں بہت ملتا جلتا ہے، لیکن صاد میں زور توحید پر اور قاف میں آخرت پر ہے، اور اسی لیے لغوی طور پر بھی اور یعنی منطقی طور پر بھی انہیں مثنیٰ کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس مکتب فکر کی کئی اور اصطلاحات کی مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، جیسے نبی اور رسول کو کوئی خاص مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ اتمام حجت کی اصطلاح کو دیکھیے، شہادت علی الناس، قانون، یہ قانون جہاد، یہ قانون معیشت، بلکہ ایون قانون دعوت بھی، اور اس طرح حکمت، قانون اور حکمت، یہ دو اصطلاحات وہ بالکل الگ مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں اور مخصوص ان کا مفہوم ان کے ہاں ہے۔ اسی طرح استاذ امام جب وہ بولتے ہیں تو مراد کون ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ یہی کچھ دیگر علوم کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر اختر شیرانی کی نظم جہاں ریحانہ رہتی تھی کے بارے میں کہا کہ یہ بڑی اچھی غزل ہے، اور اسے بتایا گیا کہ یہ غزل نہیں بلکہ نظم ہے، تو کیا وہ جواب میں یہ کہے گا کہ لغت کی روح سے غزل عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں بات کرنے کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہاں سارے اشعار ریحانہ کے بارے میں ہیں اس لیے اسے غزل کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ یا اگر کسی نے کہا کہ سیشن جج نے ڈگری جاری کر دی ہے، تو کیا اسے یہ نہیں کہا جائے گا
کہ سیشن جج ڈگری جاری نہیں کرتا، کیونکہ ڈگری تو سول کیس میں جاری کی جاتی ہے اور سیشن جج کرمنل کیس میں فیصلہ دیتا ہے۔ یا اگر کسی نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست دے دی ہے، تو کیا اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نظر ثانی تو وہی عدالت کرتی ہے جس نے فیصلہ سنایا ہوتا ہے، اور جب اس سے بالا تر عدالت میں اس فیصلے کے خلاف جایا جاتا ہے تو اسے اپیل کہتے ہیں، نہ کہ نظر ثانی۔ اور ہمارے ہاں تو باز لال بشکر نظر ثانی کی اپیل کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے اخبارات میں ٹی وی پر بھی بار بار یہ ترکیب سنی ہوگی، نظر ثانی کی اپیل۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یا نظر ثانی ہوتی ہے یا اپیل ہوتی ہے۔ نظر ثانی اسی عدالت کے سامنے جس نے فیصلہ کیا، اور اپیل اس سے بالا تر عدالت میں۔ تو کیا یہاں اس غلطی کی تصحیح ضروری نہیں ہو جاتی؟ کیا اسے نہیں بتایا جائے گا کہ جسے آپ اردو میں رحم کی اپیل کہتے ہیں اور جو سربراہ ریاست کو کی جاتی ہے قانون کی زبان میں، وہ اپیل نہیں ہے بلکہ پٹیشن ہے، مرسی پٹیشن، رحم کی درخواست، لیکن آپ اسے رحم کی اپیل کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر اس نے آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری کا حوالہ دیا کہ انگریزی زبان میں اس قسم کی درخواست کو اپیل بھی کہا جاتا ہے، تو اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ بات یہاں انگریزی زبان کی نہیں بلکہ انگریزی قانونی زبان کی ہے، جس میں اپیل کا ایک خاص مفہوم ہے، اور جس میں وہ نظر ثانی سے الگ ایک چیز ہوتی ہے، اور جس میں پٹیشن سے بھی وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ایک کرم فرما نے لکھا ہے کہ عہد رسالت میں حد کا لفظ کسی بھی سزا کے لیے بولا جاتا تھا، اور بعد میں اس کا ایک خاص مفہوم لیا جانے لگا، اس لیے ہم اسے اس اصل مفہوم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ دعویٰ ہی متنازع ہے کہ کیا واقعی حد کا لفظ عہد رسالت میں کسی بھی سزا کے لیے بولا جاتا تھا، یا اس کے علاوہ اسے ایک خاص مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ وفاقی شرعی عدالت نے رجم کی سزا کے متعلق ایک فیصلے میں وہی موقف اپنایا تھا جسے اب ہمارے المورد کے ساتھ ہی دہرا رہے ہیں۔ حضور بخش کیس کے نام سے مشہور ہے۔ 1981 میں وفاقی شرعی عدالت نے وہ فیصلہ سنایا تھا، بعد میں نظر ثانی میں اسے تبدیل بھی کر دیا تھا، لیکن ہمارے ان دوستوں کو شاید معلوم نہیں کہ عدالت اس معاملے میں خود تناقض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مثال کے طور پر عدالت نے ایک جانب یہ قرار دیا تھا کہ حد کا لفظ عربی میں سزا کے لیے بولا ہی نہیں جاتا، اور یہ کہ قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ سزا کے مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔ دوسری جانب عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ حدیث میں یہ لفظ کسی بھی سزا کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ چند مخصوص سزاؤں کے لیے۔ تو بھائی ان سے پوچھیں حدیث کیا فارسی میں ہے یا عربی میں؟ تو اگر حدیث میں یہ سزا کے لیے استعمال ہوا ہے تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے تھے کہ سزا کے لیے تو یہ استعمال ہی نہیں ہوا؟ مزید یہ کہ اگر فاضل جج صاحب ذرا سی بھی زحمت کر کے کوئی بھی فقہ کی کتاب کھول کر دیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ حد کے لغوی اصل اور سزا کے مفہوم میں کیا تعلق ہے، کیوں سزا کو حد کہا جاتا ہے، کیوں مثال کے طور پر دربان کو جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے کسی کو اندر جانے نہیں دیتا حداد کہتے ہیں، اور حدید لوہا کا لفظ بھی تو اسی جڑ سے نکلا ہے نا۔ تو وہ ذرا سی تحقیق کر کے یہ معلوم کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ ہے، اس وقت اس پر بحث مقصود نہیں ہے۔ مان لیتے ہیں کہ عہد رسالت میں یہ لفظ کسی بھی سزا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ان مخصوص سزاؤں کے لیے نہیں جنہیں اب حدود کہا جاتا ہے، لیکن حضور آپ عہد رسالت میں نہیں جی رہے بلکہ اس سے 14 صدیوں بعد کے دور میں سانس لے رہے ہیں۔ ان 14 صدیوں میں اس لفظ کا ایک خاص مفہوم بن گیا ہے، اور اب جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہی مفہوم ڈیکوڈ ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی کچھ علت، حکمت، مشقت اور اس طرح کی دیگر اصطلاحات کے بارے میں بھی کہا جائے گا۔ علت کا ایک خاص مفہوم ہے جو حکمت سے مختلف ہے، حکمت کا ایک خاص مفہوم ہے جو علت سے مختلف ہے۔ علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اصطلاحات کا جو خاص مفہوم رائج ہے، یا تو آپ وہی مفہوم مان کر ان الفاظ کو استعمال کیجئے، یا کم از کم یہ وضاحت ضرور کیجئے کہ آپ ان اصطلاحات کو اس مخصوص مفہوم میں نہیں بلکہ کسی اور مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہیں گے کہ یہ غامدی صاحب کی سنت ہے، نہ کہ وہ سنت جو عام طور پر مسلمانوں کے ہاں رائج ہے۔ یہ غامدی صاحب کا تصور حدیث ہے، نہ کہ وہ تصور حدیث جو عام طور پر مسلمانوں کے علمی حلقوں میں رائج ہے۔
اس طرح کے ڈسکلیمر کی عدم موجودگی میں اگر آپ ان اصطلاحات کو کسی اور مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، حدود کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا وہ مطلب نہیں لیتے جو مسلمانوں کے ہاں بالعموم رائج ہے، اور حدود کا لفظ استعمال کر کے آپ اسے کوئی اور مفہوم دے رہے ہیں، تو آسان الفاظ میں یہ تلبیس ہے، دھوکہ ہے، اور کچھ نہیں۔ تو صاحبو، بات اصل میں علمی دیانت کی ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ کی اجارہ داری کی۔